اگلا سوال ہے، کیا نیشنلزم دکھانا چاہیے کیونکہ اسلام تو خلافت کی بات کرتا ہے؟ نیشنز آر کریٹڈ ٹو کل دین، تو پھر کیوں دیش پریمی بنائی؟ اسلام کا مقصد تو کچھ اور ہے، ایکسپلین کر دیں۔ میں اس حوالے سے میری زبان کو آپ باندھی رہنے دیں. مجھے بتائیں نیشنلزم سے کب یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے دوسری جو نیشنز کے مسلمان ہیں ان سے نفرت کرنا شروع کر دی ہے یا مسلمانوں کا بانڈ ٹوٹ گیا؟ خلافت کے اینٹی اسے کیوں قومیت کو بنا کے پیش کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات سٹارٹ کی ڈاکٹر اقبال نے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک سوچ تھی. وہ اگر ابھی ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم ان سے ڈسکشن کر لیتے کہ آپ کو اس معاملے میں غلطی لگی ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ چیز ہو تو مجھے بتائیں حج کے موقع کے اوپر آلموسٹ 150 کے قریب ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی فرق نہیں کرتا. تو ان قومیتوں نے کیا ہمیں ایک دوسرے سے نفرت میں آمادہ کیا ہے؟ بالکل نہیں. اسلام کا بانڈ تو بالکل نہیں ٹوٹا. کوئی چائنی ہو، حبشی ہو، انڈونیشین ہو، سب ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں، اتنی رسپیکٹ سے ملتے ہیں. واللہ ہی میری بارہا حاضری ہوئی ہے ارمین میں، ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں آتا کہ یہ انڈونیشین دوسری قوم کا ہے تو اب میں نے اس کے ساتھ کم اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، اور یہ انڈیا پاکستان کا ہے، اس سے میں نے زیادہ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا ہے. بالکل ایک جیسے ہی لگتے ہیں، کوئی فرق فیل ہی نہیں ہوتا. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس قومیت کی بنیاد کے اوپر کوئی مسلمانوں میں اس حوالے سے ڈویژن آئی ہے. اب اس ریالٹی کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. ورلڈ وار 2 کے بعد سے جو یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں یا جو دنیا کی یہ ترکیب بن چکی ہے کہ امپائرز ختم ہو چکی ہیں، اب ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریالٹی کو آپ تسلیم کریں. اور جو پہلے کی بھی امپائرز تھیں وہ بھی آپ کے سامنے، وہ کون سی اسلامی حکومتیں تھیں؟ مسلمان حکومتیں تھیں. خلافت تو صلح حسن کے بعد ختم ہو چکی میرے بھائی. پچھلے 1350 سال سے خلافت تو ختم ہی پڑی ہوئی ہے. جس کو آپ خلافت کہتے ہیں وہ ایک دنیاوی طور پہ خلافت کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. خلافت تو ہے ہی نہیں تھی، نہ عثمانیوں کی اور نہ عباسیوں کی اور نہ امویوں کی. وہ ملوکیت تھی. تو اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خلافت ہے تو اللہ کی پناہ اس طرح کی خلافتوں سے، جس میں بھائی کو قتل کر دے حکومت کے اصول کی خاطر، باپ کو قید میں ڈلوا دے. کیا قتل و غارت نہیں ہوتے رہے. تو یہ جو قومیت ہے اس کی بنیاد کے اوپر اگر دوسری قوموں کے مسلمانوں سے کوئی نفرت کرتا ہے تو پھر آپ کے مقدمے میں وزن ہے، ادروائز نہیں. اور دیکھیں پھر صدیوں تک پیرلل میں خلافت کہاں رہی؟ خلافت تو پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے، تو خلافت تو کبھی بھی نہیں رہی ہے. بنو امیہ نے بھی جس طرح گھسٹ کے 80-90 سال اپنے پورے کیے وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد آلموسٹ 127 ہجری کے اندر جب بنو عباس نے بنو امیہ کو شکست دے کے حکومت پہ قبضہ کیا ہے، تو بنو امیہ کا جو آخری جو بچے ہوئے حکمران تھے ان کے جو بچے ہیں وہ اسپین بھاگ گئے تھے. وہاں جا کے انہوں نے پیرلل میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی. 800 سال تک اسپین میں حکومت رہی ہے اور وہ عباسیوں کے ساتھ پیرلل میں تھی. تو اگر آپ کا رول مانا جائے تو عباسیوں کو چاہیے تھا وہ اسپین پہ بھی قبضہ کر کے اپنے انڈر کرتے، انہوں نے دونوں کو ایگزسٹ کروایا اور اس کے بعد پھر یہ کو ایگزسٹ ہی کرتے رہے. یہاں پہ سلطنت مغلیہ تھی، وہاں پہ عثمانیوں کی حکومت تھی، دونوں یعنی کو ایگزسٹ کر رہے تھے. عثمانیوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے آگے قبضہ کر لینا ہے، مغلیوں خاندان سے ان کی حکومت چھین لینی ہے. تو اب تو خیر دنیا بدل چکی ہے، تو آپ بھی میرے خیال ہے اس طرح چیزوں سے باہر نکلیں. جی نیکسٹ.